عمر قید کر دیا جائے کہ نماز نہیں پڑھتا، یا تو مر جائے قید میں جیل میں، تو مر جائے یا نماز پڑھنے سے توبہ کر لے۔ آپ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، نماز پڑھ لو، چلو بھائی اچھی بات ہے بھائی نماز پڑھنی چاہیے، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ حالانکہ اسلام اور کفر کے درمیان شراب کا، زنا کا، چوری کا، غیبت کا، سود کا کہیں کا نہیں بتایا، نماز کو بتایا گیا ہے کہ نماز کفر کے درمیان پڑھنا ہے۔ تمام گناہوں کے مقابلے میں صرف ایک نماز کا ترک کرنا یہ کفر کے درمیان پڑھنا ہے۔ تین آدمی نماز کی عادت ختم ہو گئی۔ صحابہ کو جماعتیں نکالا اسے نکال رہا ہوں تاکہ سواری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ بتائیے صحابہ کی نماز کی کیا کمی تھی؟ ہماری نماز صحابہ کی نماز کا فرق دیکھتے تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کو جماعتیں نکالنے لے کر پولیس نکالنے اور پڑھانے والوں کو کمال پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہماری غرض نہیں ہے۔ کچھ وقت کے لیے وہ بات چھوڑ دو جن کی وجہ سے نمازیں ضائع ہوئی ہیں، کچھ وقت کے لیے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے راستے میں 4 مہینے نماز وقت پر ملے گی، شادی وقت پر ملے گی، عوامی وقت پر ملے گی، جہاز اشراق وقت پر ملے گی، نماز تقبیر اولیٰ کے ساتھ 4 مہینے تک مسجد کے نماز اولیٰ کے ساتھ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے نماز سے محبت اور نماز کی عادت ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس راہ میں نکلنا اس لیے ضروری ہے، اس لیے نکلنا نہیں ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی آ جائے، اس لیے نکلنا ہے کہ آپ کو نماز سے مناسبت ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا دوسرا کام یہ تھا ہمیں اپنی نماز پر 4 طرح محنت کرنی ہے۔ سب سے پہلے نماز کا ظاہر درست کرو، جس کا رکوع سجدہ درست نہیں ہے اس کی نماز گندے کپڑے کی شکل میں اس کے منہ پہ ٹیکے ماری جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کا ظاہر سے درست کرو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ نماز میں قرآن جتنا پڑھا جانا ضروری ہے اتنا قرآن سیکھو۔ اسی لیے جماعت میں نکل کر بھی مقام پر رہ کر بھی ہمیں قرآن کے حلقے لگانے ہیں مسجدوں میں، تاکہ اس کے ذریعے قرآن اتنا سیکھ لیں کہ نماز درست ہو۔ اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ جتنے قرآن سے اس کی نماز درست ہو جائے اتنا قرآن سیکھنا ہر ایک کے ذمہ فرض عین ہے۔ امام صاحب سے مری صاحب مسجد میں امام صاحب میرا قرآن کی کرا دو، مجھے اتنا قرآن پڑھا دو مجھے کہ میری نماز درست ہو جائے۔ جماعت میں نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی جماعت میں آپ کے ساتھ قاری صاحب ہیں جو قاری صاحب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ مجھے قرآن سکھلا دو، میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن سکھلا دو۔ اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اتنا قرآن سیکھنا بھی ضروری ہے جس سے نماز درست ہو جائے۔ یاد کرو، تحیات یاد کرو، ثنا یاد کرو، نماز کی دعائیں یاد کرو۔ اس طرح ہمیں اپنی نماز کی بش کرنی ہے اور نماز میں کمال پیدا کرنا۔ دیکھیں سارے دین کا مدار نماز پر ہے۔ اگر نماز درست نکل آئی تو سارا عمل درست ہے، اور اگر نماز بگڑ گئی نماز کی مثال سر سے دی گئی کہ اگر ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، آنکھ نکال دو، زبان کاٹ دو، آدمی زندہ رہ سکتا ہے لیکن کسی کا سر کاٹ کر نماز کو حدیث نے سر کا درجہ دیا، لیکن میں اس حدیث کے مفہوم یہ نہیں سمجھتا کہ سر کاٹنے سے آدمی بننا چاہتا ہے، بلکہ میں تو مجھے یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے دماغ میں باریک باریک رگے دماغ کا سارا صحیح ایک دماغ ایک حصے میں پانی پڑ گیا ہے، یہ ہاتھ بھی کر رہا ہے، اچھی طرح درد سلامت ہے، جلد جڑا ہوا ہے، لیکن اس کا برین ہو گیا ہے، دماغ میں پڑ گئی ہے، ایک گھر میں جلد جڑا ہو گیا ہے۔
جب پورا بدن جو کئی بات مطلب حدیث کا نماز کے باری باری بتائے ہیں، نماز کی باری باری طریقے ہے، ساری چیزیں ہوں گے۔ اگر آپ کی نماز میں کوئی کمی ہے پھر آپ سے نماز میں نماز پڑھیں گے کسی کا حضور مانیں گے، نماز میں پڑھیں گے خود ہی بولیں گے، نماز میں پڑھیں گے مجھے کیا ہے کہ آپ کے قسم کے آتا دماغ کی ایک الگ پہچانی کی وجہ سے آپ کے لیے چار اور آپ سے یہاں بول رہے ہیں، آپ کا ہاتھ نہیں نکلا حدیث میں نماز کو سرگا درجہ دینے کی بات یہ ہے تو دماغ کی چیز ہے، تو دماغی چیز ہے۔ اگر اس کی ایک گھر میں فرق آ جائے تو آپ کا پیر نہیں ملے گا، آپ کا ہاتھ نہیں ملے گا، لیکن نماز میں کمال نہیں ہوگا، ان کے دل میں کمال نہیں ہوگا۔ من اقام الدین، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کی نماز جتنی کامل ہوگی اس کا جتنا کامل ہوگا۔ اس سے انکار کرتے ہیں کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، کہ آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ کا سبب باہر بلا کر کرے، گناہ کا سبب باہر بات کرے کہ شاید نماز تو شروع ہو رہی ہے، اس وجہ سے گناہ ہو گیا، ورنہ عبادت کو کر دیا۔ لیکن جس نماز صحیح ہوگی اس کی صحیح نماز اس کو مستقبل ہو جائے گی۔ اپنی صلاۃ ان صلاۃ نماز کو درست کر کے پڑھو۔ نماز کی درستی بھی یہ ہے کہ نماز کی پڑھائی کرو، دونوں فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دوری کر رہی ہے۔ آپ بتائیے اللہ سے دوری کا سبب ہے نماز کا بگڑنا، سب دوری ہے۔ نماز کا بگڑنا اللہ سے دور کر دے گا اور نماز کا چھوٹا مسلمان کو مرتد کر دے گا۔ نماز پڑھنا مسلمان کو مرتد کر دے گا۔ یہ بات آج آپ شکایت کر رہے ہیں کہ اقدام ہو رہا ہے اور اجازت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پاگل گندی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ پاگل گندی باتیں کرتے ہیں، اپنی غلطی کا الزام لوگوں کو مسالہ بھی دیتے ہیں، اس سے بڑا معیار نہیں ہے۔ آپ اگر ایک مسلمان کو پکڑ کر نماز کے لیے آتے ہیں، اگر اس کی نماز اس کو منظر سے روک دیتی تو بتائیے اس سے کیا مسالہ کی مسلمان کو مال لگنے سے مدد کر دے، جس کا نماز سے کامیابی کا یقین ہو جائے، کیا اس کو دنیا کا لالچ اس کو اسلام کا ڈر سکتا ہے؟ وہ تو چونکہ مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے، اس کے درمیان کی ساری دیواریں اور آڑ ختم ہو گئی ہے۔ اگر مسلمان کیا بولوں آپ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کسی وجہ ہی ہے۔ اور آپ کو بڑا پاگل ہوتے ہو، دکھ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ان مسئلے میں اپنی موبائلوں سے تین باتیں نظر کر کے سوچتے ہیں کہ ادارہ مل جائے، خدا کی قسم تم قیامت تک ساری کوششیں کر لو، تمہاری کسی کوشش سے نہ مسلمان کو ہدایت ملے گی نہ ادارہ ملے گا۔ اس لیے کہ یہ راضی طریقہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل دعوت کی نہیں کام کر رہی ہے۔ لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے گناہ کی عادت کا وقت ہے، کسی کی عادت سب ہو جائے، کسی کی کوئی پاگل ہو جائے، کوئی حرکت کرے گا کہ ہاں کافی کا عالم استعمال کرو لوگوں کو ہدایت بتانے کے لیے، دیکھیے پاگل ہوتے ہیں، دیکھیے پاگل ہوگا لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے باقی کا عالم استعمال کرنا۔ آپ کو دور جا چکے ہیں، آپ کو مقابلے میں رکھتے ہیں۔ شروع میں ایسا کرتے گا کہ دعوت ایسا بدنی طریقہ ہے جو اخبار سے رضائے کو موبائل اتنا تبدیل سے تعلیم سے بہت تعلق ہے۔ اور ایسا فرماتے تھے جب آپ کو لڑنے کے قانون کا استعمال کیا جائے گا تو بات چلے گا آپ مسلمان کو اصلاح سے بچانے کا
سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان سے بڑھ روزانہ 5 گھنٹے عجیب و غریب مجھے سمجھ آیا آپ سمجھتے ہیں کہ بات پہنچا دینا چاہیے اتنی وقت میں اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ بات وقت جمع کیا کرتے ہوئے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر آپ تعلیم کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گزار کیے کہ آپ کے گھر میں ہی آپ کو داخل ہوتی ہے عادت پڑے گی جب ماحول میں رہے اتنا برے ماحول میں رہے گا پڑھائی کی عادت ختم ہو گئی سنتے نہیں آپ آپ کیسے بیٹھے آپ ایسے نفرے پڑھتے رہیے آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کے لیے اٹھنے کی ضرورت صرف پڑھائی کی ہے آپ اگر میرے نفرے پڑھ رہے ہیں پھر بڑے نفرے پڑھیں آپ ٹرین آپ جو آج کل کی گاڑیوں کا خیال ہے نکل ہوئے ہو اور میں حیران ہوں کہ زندگیوں کا عادی کرنے کے لیے نکلتا ہوں اب تیسرا مسئلہ علم کا ہے علم ہے سب سے اہم چیز اس سے زیادہ اہمیت مسائل کی علماء کو چاہیے روزانہ کو وقت دیں ہر آنے والے کی طرف خود رکھے بڑے کے بیٹھے بڑے کی نماز خود دیکھے چندو کا ایک روایت سے علماء ثابت ہیں جو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نمازی کی نماز ایک نماز پڑھنے والے کی نماز کی نگرانی کریں اور حکم دے رہا ہے علماء سے لے کر آپ کتاب معنی میں مرضی ہے نہیں کتاب نگرہ ہے کتاب نگرہ آپ مایوس ہو گئے کبھی جاؤ سارے معاملے کے امام ہو رہے نا وہ تعلیم کے لیے بالا کو تعلیم میں زمانے میں بھی اپنی مقام پر رہتے ہوئے اپنی مسجدوں میں تعلیم کا اہتمام کرنا ہے یہ دو اور منتخبات ان اداروں سے تعلیم کا اہتمام کیا
کتابوں سے تعلیم کا اہتمام کیا جائے تو نئی کتابیں ہیں مقابلہ کرتے ہوئے بھی اپنے گھروں میں ایک کی تعلیم اور ایک کی تعلیم پوری مقابلہ ایک ہفتہ کی تعلیم ایک ہفتہ کی تعلیم روزانہ گھر کی تعلیم کا معمول یہ ہے چل کر بھی ہمیں صبح شام تعلیم میں کی کام کریں یہ تینوں کام ہمیں روزانہ تمام اس طرح ہمیں خدای کے ساتھ ساتھ تعلیم کا اہتمام کرنا ہے اور مسائل علماء مسئلوں کو وقت دیں ہم عوام علماء کو مساجد میں جمع کر کے علم کے تعلیم کے نظام مدد پیدا کرنا ہے آپ اس کو اپنی تعلیم کو بھی سمجھتے ہیں ہم اس کو مدد کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ شرابت انسانی کے کام میں ہمارے قابل ہے کہ علماء مسئلوں کو وقت دیں ہر مسلم علماء کی ایک جماعت اتنے افراد کی ہو کہ وہاں کے اس محلے کے تمام مسلمانوں کو تین ساری کے کافی ہو جائے یہ ہمیں اپنے حصوں کو وسائل کے بغیر شام اللہ کا دھیان جما کر اللہ علم کو طریقہ بتایا ایک آدمی راستہ جانتا ہے مگر اندھیرا اتنا ہے تو اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے راستے کا جاننا پوری روشنی آپ کو معلوم نہیں میرا گھر ہے میرے گھر کا دروازہ ہی اس طرح ہے گھر کو بنا اس طرح ہے آپ کھڑے رہ جائیں آپ کے قدم جاری نہیں ہو سکتے آپ کو نہیں معلوم دروازہ کے کریں اندھیرے میں آپ کو گھر سے بتا کے معلوم نہیں کر رہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ ذکر نہیں کرتے نہیں کرتے ہیں ذکر کا اللہ نور لائے گا کیونکہ آپ کو طریقہ نظر آئے راستہ نظر آئے اس کا تعلق مجھے سوال راستہ ہے آپ کریں لیکن باوجود میں تمہاری ایک طریقے سے لیکن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ لیکن دوسری استغفار کی تین کی تدبیر واقعان کی علاقت اللہ کی زندگی میں پڑھنے کا اہتمام افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کیا لیکن مجھے پڑھو باتیں کرتے ہیں ان کی بڑی حالی اتنی بڑی ہو ابھی لوگ میری بہت بڑی اسے غیروں کی زبان میں عزت اور اللہ کی ذات کی عزت اگر عزت اللہ کی کلام میں راضی ہے تو یہ سب سے پہلے قرآن کی جب ان بچوں کی زبان میں ٹیڑھی ہو جائے نا میرے پڑھ کے ان کو قرآن آپ کو اس بات میں قرآن ملے گا میری بھوک پڑی بھوک کی حالت پڑی بھوک کی حالت پڑی بھوک غیر مسلموں کی زبان میں سیکھی مگر اسے اللہ کی مات مطلب احترام قرآن سے سکھائیں اس نے وہ تاکید ہے اپنے رشتوں کو مکتب میں جانے اپنے رشتوں کو پہلے قرآن سیکھا انگریزی سیکھنا ہے بعد سیکھیں پہلے قرآن سیکھیں اب تم نے آج والے سے کر لو اللہ کے واسطے جب تک بچوں کو حاکم نہ بنا لو کسی اسکول میں داخل نہ کرو میری سمجھ ہے آج اس وقت بندے کا کام کرتے ہیں پاگل کرتے ہیں سب پاگل کرنے کی باتیں ہیں اس وقت یہ بندے کا کام نہیں بولے گا جی ہاں سب پاگل کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں آج کے بچوں کو غیر حافظ بنانے اور اس کو قرآن کھلوانے کے لیے کہا جاتا ہے پہلی جگہ اسکول آپ سمجھتے ہیں لیکن خود بھی بڑا بڑا آپ کو
پر مجھے تعجب اور افسوس ہے کہ اللہ کا کلام پڑھ کر سمجھنے لگے نہیں ہے، کچھ جاہلوں کا مطلب پڑھ کر آپ کو سمجھنے لگے پورا میوات یہ کر لے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے جب تک حاضر کو آنے کتنے ڈگری والے چھوٹے کھاتے چھوڑ رہے ہیں ایک نرم کی رہی آپ کو کس نے بتایا کہ اگر آپ پڑھے نہیں آپ کو پڑھے نہیں آپ کو ایسے کروڑ روپے لوگ ملیں گے اپنا نام لکھنا نہیں جانتے ہیں انگوٹھا لگاتے ہیں وہ کاغذ پر جیسے مجھے چاہے جانتے ہوں ملکوں میں اجازت دے دی ہے ابھی اگر انگوٹھا لگاتا ہے آپ کچھ شیطان ہے ہمارے کچھ ایسے بیوقوف قسم کے لوگ مسلمان بھی جو کہتے ہیں کہ حالات کا تقاضا ہے کہ آپ یہ سارے ایسے لوگوں جو بچوں کو اسکول میں جھونک کر اور ان کی دماغ کی چھوڑی کرا کر اور ان سے اللہ کے دیر کا نعرہ لگوا کر اور ان سے ان کا مزاج کچھ بنے گا بنا کر وہ کہتے ہیں ضروری بات کرنا اگر آپ اپنی اولاد کو مرتد ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو انہیں اسلامی مقصد میں ڈال دیں ورنہ آپ ممکن خود ہو گئی آپ کے زمانے میں بچہ آپ بگڑ جائیں آپ زمانے کے بات کریں آپ زمانے کے بات کریں ہے شیطانی جال ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں مصلحت کا تقاضا ہے ہم کو سمجھتے ہیں آپ جائیں آپ نے کبھی بہت بات پڑھی نہیں آپ کو زمانے میں دیکھ کے چل رہے ہیں نا جو لگ رہا آپ کو ملتا ہے اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اجازت کیا گیا ہے آپ کو اس کی ہوا بھی نہیں ہے آپ کہاں ہو رہے ہیں آپ کو اجازت کہہ رہے ہیں آپ پر تو حکومت کا تسلط آپ کے دماغ کو مسلط ہے آپ کو خبر ہی نہیں تاکید سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو پہلے قرآن سکھاؤ دنیا کا جہری پڑھنے یہ دنیا کا جہری پڑھنے لیکن قرآن کو قرآن ہے اپنے بچوں کو حافظ کا قرآن بناؤ میرے گھر میں یہ کام جاری ہے کام آپ کا ایک ہے جو ہے آپ کو کہاں بیٹھے ہیں یہ کانچ بیٹھے کانچ گھر ہیں آپ کے گھر میں گھر میں کافی کام یہ کانچ بیٹھے کانچ گھر ہیں یہ کانچ بیٹھے کانچ گھر ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں کہ آپ کی تعلیم کی کام میرا صحیح ہے یہ کام آپ کو پتہ کسی دھوکہ دیا ہے کسی منزل کا کام دیتے ہیں ایک تو گھومنا کیا ہے تو کافی بیچارے ایسا معلوم ہوتا ہے آپ اپنی اولاد کو تقسیم کرتے ہیں کون کون جاہل رہیں گے کون کون عالم بنیں گے آپ کے ایسا نہ دکھا لو مقاصد قائم کرتے ہیں کوئی مسجد کوئی مسلح ایسا باقی نہ رہے اور میں نے بچہ ایسا باقی نہ رہے اس کا تعلق تو پاپا بھول گیا نہ پڑے جو ہاں مقصد کے لیے کرے مقصد کے لیے کرے بچوں کو پکڑ
ایک ایک مسجد میں 100 بچے چاہیے کم سے کم بچے کا، اور مطلب کا ان کا بچے نہیں ہے 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 8 سال کے بچے تک یہ سب مسجد میں قرآن سیکھے کہ آج کل ایک نیا اتنا گھنٹہ ہوا ہے بچے نہیں ہے، مقصد کا ان کا بچے نہیں ہے، مقصد کا مطلب ہے ہر مسلمان کو اتنا قرآن سکھانا لازمی ہے، اتنا قرآن کی نماز مطلب ہے تصور مطلب ہے ابو کا قرآن نہیں ہے تو کیا قرآن ہوگا اوپر نماز فرض ہے 80 سال کے ہو 90 سال کے ہو قرآن نماز اوپر فرض ہے اور نماز کے لیے قرآن پڑھنا پڑے کریں گے ان شاء اللہ ہمیں قرآن کا تلاوت کا اہتمام اور یہ بڑی بات کبھی یاد رکھے قرآن صرف قرآن دے کر پڑھا جائے آج کل ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے زمانہ میں قرآن کو موبائل میں رکھنے کا اس کی میرے آپ کو پسند ہے فرض کے ذریعے میں اسی نے قرآن اس کی نہیں لکھی ہے اسی نے قرآن اس میں لیا کہاں سے آپ کو یہ کتنا آپ سے مطلب دیا کیا دیا تو آگے اس کی پر سورہ فاتحہ اسی آگے سے نبی کی تصویر آگے سے اس کو بتا دیں آپ کی چاہے اثر کب ہو گئے کیا قرآن کی عظمت آپ کے جس سے نکل چکی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت عالمی رحمۃ اللہ کا فتویٰ چھپا ہوا ہے ریڈیو پر قرآن سننا ناجائز ہے اور سننے والے کو روکنا واجب ہے اگر آپ بھی روکیں سننے والے کو آپ بنانا رکھیں واجب کے چھوڑے بنانا رکھیں پر آپ قرآن سننے والے کو نہیں روکتے تو قرآن ریڈیو کو سننا آپ اسے موبائل ڈال کر بڑے پوچھیں کہ بڑی دستور ہے اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے آپ کہتے قرآن کی ضرورت ہے آپ نہیں دونوں قرآن رکھتے بچے ہیں کوئی کو ہے نہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے قرآن پڑھے موبائل پڑھے آپ کے نزدیک قرآن موبائل کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کی رائے پر انتہائی حیرت ہے آپ کی اشتہار پر مجھے بڑا تعجب ہے اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں لگانا اور قرآن کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں آپ کو آنے سے کیا لگانا آپ اس قرآن کو ان زندگی تصویروں میں رکھ کر کہتے تو حیرت نہیں قرآن پڑھ رہے تھے موبائل نماز کھڑی ہوئی ہے تو کھڑے ہوئے موبائل نیچے رکھا اسی ہے اور جب سب آگے بڑھی سبسڈی کی تو انہوں نے پیر سے سرکار کا موبائل رکھا اس کے لیے ہمیں یہ قرآن سے حرکت کرتے ہیں آپ کو اشتہار میں ایسے آزاد ہوئے کہ آپ کو اس کو پڑھائی ایک سیکنڈ پہلے اس میں قرآن ایک سیکنڈ قرآن اس کو لے جاتے ہیں وہ تو غریب کیا بول رہا ہوں علماء نے کہا لیکن جائے اس کے اندر تبدیل کا حکم کرتا ہے کیا جائے اس کو ریئل قرآن کیا ایک آدمی سوچتا کیا کہ کیا میں چائے پیتے ہوئے تلاوت کر سکتا ہوں اور ہمارا کہنا ہے کہ سارا رات کو بیٹھا قرآن کھایا تو چائے ایک روپیہ نہیں قرآن کر سکتا ہوں جواب یہ آیا کرتے ہیں کہ آپ پہلے چائے پینے پڑھے ہوگی ہم صاف کیجیے ہمارے دل ہوتے ہوگے اور قرآن کے دوران سے وہ کام کریں کسی جائز چیز سے تبدل کا حکم کر رہا ہے اور آپ کی تلاوت کو گھر آنے کا دیتا ہے آپ کی آگے ہی ہاتھ کو ڈال نہیں ہے آگے بھی کہتا ہے کام کرنا وہ قرآن کو صرف قرآن سے کرنا ہے میرے یہاں سے قبل نہیں سننا ہے آپ سبق لوگ بھیجنا اپنا ہاتھ کو قرآن سے
آپ گھر آتے نہیں قرآن کی پڑھیے، اس کی تلاوت کا پہلے لوگ بتانے سے چلے میں کیا کرتا ہوں میں نے سارے دوسروں کو سب سے زیادہ ہمارے مقصود نے محسوس کیا وہ صبح تعلیم سے میرے قرآن دیکھ کے سمجھ اس طرح ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی دیکھنا ہے لازمی ہر مسلمان کے دل میں لازمی ہے، لازمی کہہ رہا ہوں میرے ہر مسلمان کے دل میں لازمی ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ دیکھے، چاہے مجاہد ہو عام جہاں وہ دیکھے لازمی ہے لازمی ہے۔ آپ کو ہندی کا اخبار دوسرے اخبار ہندی کے آپ پڑھوائیں گے دوسروں سے ترجمہ کرائیں گے، سچا اخبار قرآن آپ کا خیال ہے تو ضروری نہیں ایسا نہیں بتاتے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں، قرآن بغیر سمجھے پڑھنے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کی بات آپ کو سمجھ ہے آپ سے کوئی انگریزی میں کہے کہ آپ کا بڑی سفر ہوگی آپ کو مجھے آپ سے اگر بجائیں گے آپ سے کوئی انگریزی میں کہے آپ کا بغیر سفر ہو گیا آپ مسکرا کر آگے بڑھ جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے، اور اگر آپ سے پوچھے جائے تو بتائیے کوئی آپ سے نہیں کہے آپ اور آپ یہ آپ کا اپنی لائف میں ناز ہے، آپ کہتے ہیں ہر ایک چیز کی تعلیم کرتے ہیں آپ کو مناسبت نہیں، آپ کی رائے حضور کی رائے ہے، آپ اس چکر میں ہیں کہ مسلمان کو دنیا کے لیے تو ہر چیز پر ڈال دو اور دین کے بارے میں یہ سمجھ کرو کہ آپ کے ہاتھ پر باتیں کریں اگر کو دے دیا آپ دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، اس سے آپ کی حصہ نہیں گر رہی ہے، آپ ہر کو مسئلہ بتائیں گے جس سے مسلمانوں کو کوئی دقت نہ ہوگی، دین کا ہے کہ دین کو مٹانے سے ملازم کرے اگر آپ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے تو آپ نے سب انتقال کر سکتے یہ حال قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی رئیوں کا خوف، اس کے بعدوں کا خوف اس سے ختم ہو گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بات اچھے سے ان موضوعوں میں حیرت ہے کہ کیسے کیسے کس طریقے سے سمجھ کر پڑھنا آپ کا مراد کر لیجیے، آپ کو سرائی و قرآن کی چاہتی ہے مجھے ان موضوعوں میں حیرت ہے کہ بیچارے نظر خیال سے متاثر نہیں پاتا قدوان کیا ہے روزانہ جتنی تلاوت کرنے اس کا ترجمہ لکھے آپ سے بڑا دوسرا کریں آپ سے روٹین بات کریں آپ سے جاتی بات کریں آپ سے آپ کو سوال بات کریں آپ نے کیا وکیل بات کرے ڈاکٹر صاحب ہاتھ بتا رہے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے آپ کو نہیں جا سکتا اللہ
عقیدے کی بات کرو کہ آپ کا خیال کی باتیں کریں قرآن میں نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کی یہ کتاب تلاوت کی کتاب نہیں صرف یہ اللہ کا ضابطہ ہے، قانون ہے، اس کو مسلمان کو سمجھنا اس کی ذمہ داری کو ضروری ہے۔ اس طرح میں قرآن اگلی بات یہ ہے کہ آدمی عبادت کے ذریعے تلاوت کے ذریعے عمل کے ذریعے تہجد کے ذریعے صبح شام کی ضروریات کے ذریعے اللہ نے تعلق اچھا بنانا ہے، اللہ نے حضور کے درمیان سے زیادہ بات کی من جانا بینہ وبین اللہ تو نئے چہرے جو اپنے اللہ کے درمیان سے تعلقات کو سمجھے اللہ حضور کے درمیان سے بات کی زبان میں یہ مدد اپنے آپ کو اور وہ بھی کہتے ہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں اللہ کریں کہ آپ مجھے پڑھتے نہیں ہو آپ کو اللہ کو معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بھی معلوم ہوتی ہے خراب کرتے ہیں آپ کہیں اللہ یاد کرو گناہ میری قوم کی اور سب اکثر اللہ کا حسن اجلاس پر نیا لوگوں کا کیا کیا وجہ ہے آپ دماغ میں کر انسان کا پہچانتے نہیں ہیں آپ مجھے کرنا ہے آپ آپ ہمارے اللہ کے نبی لکڑی میں گزر رہا ہوں ابھی کون بڑا کرو تم بتائے ہمارے آدمی اجنبی کے ساتھ اپنے بھائی کا پتا بتایا کا احترام سنا کرے گا کیونکہ دماغ کے اندر اس نے ایسے لوگوں کی خدمت کرنی ہے جنہیں پہچان کی اجازت نہیں امت کی امت کرنے کا راستہ ہے اجنبی کے ساتھ آپس میں مسلمان کے ساتھ رہنے کی بات کرے آپ نے مسلمانوں میں مرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایمان ڈالے کے بعد جماعت سے نکلنے کی ضرورت یہ تھی کہ مسلمان ایمان ہمارے ضائع کے ماحول میں اجنبیوں کے ساتھ رہنا کی مشورہ ہے تاکہ آپس سے رہنا یہ جو حالت سے والے کو اجنبی کرتے ہیں آپ کے آپ میں آگے بڑھا ہے تاکہ وہ بس کریں مسلمانوں کے درمیان حضرت ہے اور خدا کے درمیان ان کو دلیل کرتے ہوئے پالی یہ سب جوابی ہے مسلمان کی کتابوں جمع نہیں اس لیے برادری کی اردو مسلمان اللہ آپ اپنے سرے داری کے دیتے سے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کوئی اتحاد کر رہے ہیں اپنی اولاد کا اپنے بھائی کو اولاد دنیا میں کسی وہ آپ کا کسی طرح کا کروائی ہے جس طرح آپ کا کروائی ہے ابھی ممکن ایک آواز کرتے ہیں اس کا مقصد ہی ہے اس نے آپس میں ایک دوسرے کا قبر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے
تمہیں آپس میں خبر نہیں جو گنجائش نہیں ہے، تم سارے ایک ماں باپ کو اولاد ہو، سکون ہے ایک ماں باپ کو اولاد. اگر اولاد کو اولاد آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے پیارا رہتے ہیں، اور اگر آپ بہت سارے برادری کو پوری کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اور ایک ماں باپ کو اولاد شامل نہیں. یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں. جیسا لگا ہوا ہے یہ بگاڑی ہے، جیسا لگا ہوا ہے چاہیے اپنی اللہ سے ساتھ مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں اور ہمیں ہماری نیت کو بہتر ارے اللہ ہمارے اندر جتنا کی محبت نکال دے کوئی نہ دنیا کی ہے جائے تو میرے بات ہمارے لیے اور اس کو آگے کرنے کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مانے اپنے امیر کی ذمہ کی آگ اگر امیر کی آگ نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. امیر کی آگ نہیں تو کوئی ضمانت نہیں. امام نماز پڑھاتا ہے نماز امام کی نماز کو چاہتا. اگر آپ نے کہے آپ امام کو چاہتا نہیں ہے، آپ کا جو امام کے ساتھ چھوٹ گیا آپ کا امام کے ساتھ امام کے ساتھ نہیں کچھ وقت تک لازمی ہے. ابھی جب تک آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہ کرے اللہ کے ساتھ جہاں پر ہمارے جیسے بات ہو، ہمارے جیسے زندگی ہو، ہماری نظر قابو میں ہو، دنیا کی محبت گاڑی کی لیے اگر بازار میں بچتے ہوئے بازار کی چیزوں کو دیکھتے ہو تو پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت ہماری جہاں بازار کی بچیاں اللہ جاننے کی آپ کو حرام کر جائے گجرات کا جاننے کی آپ ایک نام کی جمانی ہوتی گجرات کا باہر جاننے کا سوا ایک پیٹ میں ایک نام کی جمانی ہوتی ہے. گجرات کا باہر کتنا بندر آئے گا دو روایت ہے. ایک روایت میں اپنا اس کے برابر کچھ طرح بنائیں گے، ایک روایت ہے کہ یہ بدل بنانے کا باہر جیسے ان کو بڑھانے کے لیے بطور پودے کے ساتھ سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کیا ہمارا کام ہوگا وہ سمجھتے نہیں جو بیچارے زندہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تحریر اور اسلام کا فرض
پہلا سبب یہ ہے اسلام کے بڑھنے کا کہ ہر آدمی مذہب سے ملے کہ ایک انسان اللہ کے مدد انسان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کام مسجد سے متعلق ہے جو کوئی تصویر نہیں، کوئی مکان نہیں، ان کی جماعتیں سیدھی مسجد میں جائیں گی، مسجد میں رہیں گی۔ دنیا میں جو ایسا کام ہوئی ہے اس سے اتنا وقت اتنا وقت ہمارا کوئی نہیں آتا۔ اتنی بڑی تعداد جماعتوں میں نکل کر اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد میں رہتی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں۔ تو میں نے آج کہا کہ ہم مسجد میں رہتے ہیں اور ہمیں جاتی دے رہا ہے ماں باپ کا مزدور کا مقامی کو جاننے کا مشورہ ہے۔ آپ اگر مشورہ مؤخر کرتے ہیں تو کیونکہ میں چاہتے ہیں یہ چاہتا ہوں کہ مقامی لوگ جان کے بغیر مشورہ کرنے سے مسئلہ آتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ جان کے کھانے کا مشورہ کرتے ہیں اور کھانا استعمال کریں تاکہ مقامی لوگ آپ کو تقسیم ہو سکتے ہیں، مقامی لوگ آپ کھانے استعمال کرتے ہیں، آپ کے کھانا بنانا ہم کام لینے کام آپ جاتے ہی ہمیں گھر میں کیا اگر لوگ نہیں ہے تو اور مسجد میں آپ نے کام کرنا تو کسی نہ کسی نماز کا وقت ہوگا یا نماز میں 1 گھنٹے کا وقت ہوگا، آپ انتظار کریں مقام بولا ہے آپ انتظار کریں۔ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ اس پورے جتنی آبادی ہے پورے علاقے میں جتنی آبادی ہے ہم ہر گھر پر ملاقات کریں، ہر فرد دعوت دے کر ہم ان کو نماز میں ہر جماعت کو جن میں فرض لازم ہے کہ وہ مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھتے ہیں۔ نکلنے والی جماعتوں کے ذمہ ہے مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھتے ہیں۔ آپ تقریباً ٹائم ملے گا تقریباً سماجی مقامی آبادی آپ کا کام آپ رات کو اپنی جماعت کو تقسیم کریں، ایک حصہ آرام کرتے ہیں، ایک حصہ کام آج رات کے آرام کریں، آج رات کے کام کریں، آج رات کے آرام کریں، آج رات کے کام، اور جو کام کریں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، مسجد میں عمل قائم کریں اور یہ بات ملاقات کر کے جو لوگ جماعت کرتے ہو کر اور رات شہر کو کر دہلیوں میں کے پاس جائیں انہیں رات کو کام کرنا کریں۔ جو لوگ بازاروں میں گلیوں میں سڑکوں پر میدانوں میں آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں آپ انہیں جلدی لے جائیں۔ اور یہ بات کہیں رہنے والوں سے رہنے والوں ہماری جماعت آئی بھی ہے، آپ رہنے والے آدھی رات سے گزارے آدھی رات گھنٹے گزارے آدھی رات آپ سے بہت ضرور آپ کرتا ہوں۔ یہ بات لوگوں نے اتنا پیدا کیا ہے کہ رات آرام کا وقت ہوتا ہے آپ کو ضرور ہوتا یہ باتیں نہیں زیادہ نہیں پڑھا انہوں نے آپ کے آسلم کو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے کام کو اپنی عقل سے کرنا چاہا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے آسلم کا روزانہ کا معمول بلا ناغا خدا کی نماز چاہے آپ تک واپس کرنے کے بعد بھی جانے ملاقاتیں کرتے اور میں میری جماعت سے حالت خراب کرتے تھے اور کرتے تھے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ امام صاحب کو مقامی لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ پہلے کا ایک مسلمان نمازی بن جائے، پہلے کا ایک مسلمان مسلم ہو، اس کے لیے ہم محنت کریں گے، آپ ہماری رہبری کریں گے، ہمارے مقامی ساتھی کا جگہ بناؤ، اپنے ساتھی کو تقریب بناؤ اور ترغیب دے کر اور یہ
بتا کر لوگوں کو کہ تم لوگوں کو مسجد میں لانے کے لیے جا رہے ہو، اس ملاقات میں نہیں رکھتی. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دس ملاقاتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، دس لوگوں کو گناہوں کی گھروں سے نکالنے کے لیے یہ مقصد ہے. گناہ کو دوسرے سے بچانا ہے، گناہ کو گناہ سے بچانا ہے. جا کے آپ لوگوں کو غرض نہیں کیا ہے یہ کوئی اچھا مطلب نہیں ہے. آپ رستے میں رقاجے کر کے کسی کی بات سمجھانا آ جائے لیکن اس کا مقصد نہیں ہے. تو ہمیں ایسے اب بس ضروری آرام وہاں کے تیار کر دیا ہے. جو تیار ہو گئے اب اس کا مطلب کیا مطلوب کرنا یہی ہے جو تجارت مل جائے. آپ کو لوگوں کو نکالنا پڑے گا کہ سماج نکالنا نہیں کرا. کوئی آدمی محنت کر دے ترازو میں آپ کو بتا رہا جماعت وصول کرنا بڑا محنت کرتا. آپ کو کہنا آ جائے گا شیطان گزر کرے گا اور آپ کہنے کی سوچنا بھی کرنا ہے. ارے یہ شیطان کی طاقت ہو رہی ہے اور آپ بچے ضروری ہے جو لوگ نام ہیں ان کو ان کے گھر پر جا کر ان کو حکم کر دینا ہے. چار میری جنگ لگا چکے ہیں جو لوگ چار میں عمر لگا چکے ہیں برے کرنے کے ساتھ ان کو ہاتھ نہیں دیا جاتا ہے. جو تیار ہو جائے ان کے نام لکھ کر انہیں جو دلاؤ کے حوالے کرنا ہے مکان خود کرے گے اور ان کی نام ہمیں جان لینے کی محروم کی ہڑتال چاہنے کی تعلیم کے دوران حکومتی گھر جاری کر تعلیم اور جماعت مسجدوں میں اتنی جلدی بڑھ رہی ہے اور بات کہ آپ اگر نماز سے پہلے آپ لوگوں کو مسجد آنے کی کوشش کر رہے تو آپ کی نماز نہیں کرنے کا جماعت نماز پڑھ رہی ہے تو نماز پڑھی جماعت جب چلے گئے نماز پڑھ رہی جماعت اور تعلیم کے دوران دو لوگوں کو نمبر تعلیم میں دینا جہاں جاؤ وہاں کے گھروں میں بھی آواز آئی ان کو بدلاؤ کرنا چاہیے. 5 کام گھر کے مسکرات کے انہیں بدلاؤ اور ان سے جانکاری نہیں ہو جانا پہلا کام قرآن دوسرا کام تیسرا کام چوتھا کام اللہ آپ کا کی تصویر اور سبو جماعت میں نکالنا آپ کا اپنا کام ہے. آپ کا خیال غلط ہے. ان میں حرام کو آپ نے شکل نکالا جو میں حرام کی طرح جاؤ
آپ اس کے بعد ہمارا ہدف ہے، ہمارا ہدف ہے ہمیں ہر کرنے کے بعد ہر گھر میں عورتوں کی جماعت آپ بھی حضرت مولانا سعد صاحب سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کے 4 مہینے یا چلہ لگا ہے، کتنے بار لگا یہ بتائیے، ٹھیک ہے ضرور۔